سرحدی گاؤں کے ارد گرد پولیس اور اعلیٰ حکام کا ہجوم موجود تھا۔ پولیس کا سربراہ بھی وہیں موجود تھا۔ وہ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کی وردی میں تھا۔ اسی طرح جی پی 5 کے مقامی سیکٹر کا سربراہ بھی انہی افسروں میں شامل تھا۔ تباہ شدہ جیپ کا ملبہ گلی میں پھیلا ہوا تھا۔ 8 افراد ہلاک ہو چکے تھے، جن میں ریڈ 513 بھی تھا۔ پورے گاؤں کی تلاشی لی گئی تھی، مگر ایک بھی مشکوک آدمی وہاں سے نہ ملا تھا۔ جی پی 5 کے سربراہ کرنل ڈیوڈ کا انتظار کیا جا رہا تھا، کیونکہ ریڈ 51 نے اسے تمام حالات کی اطلاع دے دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ گیا، اور پھر اس ہیلی کاپٹر میں سے جی پی 5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ باہر آ گیا۔ اس نے بذات خود تمام موقع دیکھا۔ مجرموں کے متعلق مزید کیا معلوم کیا گیا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے ریڈ 51 سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، مجرم ہماری جیپ میں سوار ہو کر یہاں سے کیمبرگ پہنچے ہیں۔ خالی جیپ وہاں کھڑی مل گئی ہے۔ راستے میں انہوں نے چوکی کے 2 سپاہیوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ کیمبرگ کا مکمل طور پر محاصرہ کر لیا گیا ہے، اور باہر جانے اور اندر آنے والوں کی سختی سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ ریڈ 51 نے جواب دیا، کیمبرگ کی تلاشی لی گئی ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، نہیں جناب، باقاعدہ تلاشی تو نہیں لی گئی، کیونکہ کیمبرگ خاصا بڑا قصبہ ہے۔ البتہ ہمارے آدمی وہاں مشکوک لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ریڈ 51 نے جواب دیا۔ اتنے میں جی پی 5 کے مقامی سیکٹر کا سربراہ تیزی سے کرنل ڈیوڈ کے پاس پہنچا۔ جناب، ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ کیفے تالے میں 5 مشکوک افراد کو داخل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ ایک شخص نے صبح اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہیں اندر جاتے دیکھا ہے۔ وہ تعداد میں 5 تھے۔ ان میں ایک عورت تھی اور ایک لمبا تڑنگا حبشی تھا۔ انہوں نے اپنی پشت پر سیاحوں جیسے تھیلے اٹھائے ہوئے تھے۔ جی پی 5 کے مقامی سیکٹر کے انچارج نے کہا، او، تو کیا کیفے تالے کی تلاشی لی گئی؟ کرنل ڈیوڈ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ رپورٹ ابھی ملی ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ، میں خود اسے چیک کرنا چاہتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور پھر وہ مقامی سیکٹر کے انچارج اور ریڈ 51 کو ہمراہ لیے دوبارہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا ہیلی کاپٹر کیمبرگ پہنچ گیا۔ ہیلی کاپٹر کے وائرلیس سے ریڈ 51 اور جی پی 5 کے مقامی انچارج نے اپنے آدمیوں کو ہدایات دے دی تھیں، اس لیے جیسے ہی ان کا ہیلی کاپٹر وہاں پہنچا 10 مسلح افراد وہاں موجود تھے۔ ہیلی کاپٹر مین روڈ سے تھوڑی دور ایک چوک کے پاس اترا تھا۔ کیفے تالے کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے جناب، ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر مؤدبانہ انداز میں کرنل ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ آؤ دیکھ لیتے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ سب کیفے تالے کی طرف بڑھ گئے۔ پھر سب سے پہلے کرنل ڈیوڈ کیفے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کیفے میں اس وقت 10-12 آدمی مختلف میزوں پر موجود تھے۔ وہ جی پی 5 کے مسلح آدمیوں کو دیکھ کر گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کاؤنٹر پر موجود سالم بھی انہیں دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے پھرتی سے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ کرنل ڈیوڈ کی تیز نظروں نے ایک لمحے میں حال کا تفصیلی جائزہ لے لیا، اور پھر اس نے مقامی سربراہ کو حال میں موجود افراد کو چیک کر کے باہر بھیجنے کے احکامات صادر کیے، اور خود کاؤنٹر کی طرف پڑھنے لگا۔ وہ 5 افراد جو صبح سویرے تمہارے کیفے میں داخل ہوئے ہیں کہاں ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی سخت لہجے میں سالم سے مخاطب ہو کر کہا۔ 5 افراد؟ جی ہاں، وہ 5 ہی تھے۔ وہ منہ اندھیرے کیفے میں آئے تھے اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد واپس چلے گئے تھے، سالم نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ باہر نہیں گئے، یہاں موجود ہیں۔ جلدی بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں۔ تم جانتے ہو کہ جی پی 5 کے سامنے جھوٹ بولنے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ جناب، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ 5 افراد جن میں ایک عورت، ایک حبشی اور 3 نوجوان تھے یہاں آئے ضرور تھے، مگر آدھے گھنٹے بعد واپس چلے گئے۔ جناب، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سالم نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کرنل ڈیوڈ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ کرنل ڈیوڈ چند لمحے سالم کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر مسلح افراد کی طرف مڑتے ہوئے اس نے حکم دیا، اس کیفے کی مکمل تلاشی لو، خاص طور پر اس نظریے سے کہ یہاں کوئی تہہ خانہ موجود ہو، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور اس کا حکم ملتے ہی مسلح افراد تیزی سے کیفے کی عمارت میں پھیلتے چلے گئے۔ کرنل ڈیوڈ بڑی بے چینی کے عالم میں کاؤنٹر پر انگلیاں بجانے لگا۔ جناب، کچھ پیش کروں؟ سالم نے پوچھا۔ شٹ اپ، کرنل ڈیوڈ نے اسے بری طرح جھاڑ دیا، اور سالم سہم کر خاموش ہو رہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد تلاشی لینے والوں نے اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا۔ جناب، کیفے کا چپا چپا ٹھونک بجا کر دیکھ لیا گیا ہے، یہاں کوئی تہہ خانہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجرم یہاں آنے کے بعد نکل گئے، کرنل ڈیوڈ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اور پھر وہ واپس مڑ گیا۔
کیفے سے باہر آ کر اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، پورے قصبے کی کڑی نگرانی کی جائے، مجرم اتنی جلدی یہاں سے نہیں نکل سکتے، ہر شخص کے شناختی کارڈ چیک کیے جائیں اور جیسے ہی کوئی مشکوک آدمی ملے فوراً مجھے اطلاع دی جائے۔ بہتر جناب، ریڈ 51 اور مقامی انچارج نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور سنو، اس کیفے کی بھی مکمل نگرانی کی جائے، ہو سکتا ہے کہ یہاں تہہ خانے ہوں جو ہم تلاش نہ کر سکے ہوں، اگر مجرم یہاں ہیں تو کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی انداز میں یہاں سے نکلنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں جناب، مجرم کسی حالت میں ہم سے بچ کر نہیں جا سکتے، مقامی انچارج نے کہا، اور کرنل ڈیوڈ واپس اپنے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں نمایاں تھیں۔ مجرموں نے جس جرأت اور دیدہ دلیری سے ریڈ 5 کے آدمیوں کا گھیرا توڑا تھا، اسے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مجرم انتہائی خطرناک اور دلیر لوگ ہیں۔ بہرحال اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی GB5 کے جال میں ضرور پھنسیں گے، کیونکہ اسے اپنی تنظیم کی کارکردگی پر مکمل اعتماد تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے لباس تبدیل کر لیا تھا اور عمران ان سب کے میک اپ میں مصروف تھا کہ اچانک کمرے میں گھنٹی کی تیز آواز گونج اٹھی، اور گھنٹی کی آواز گونجتے ہی کرسی پر بیٹھا ہوا تالے بری طرح چونک پڑا۔ ہمارے کیفے کی پڑتال شروع ہو گئی ہے، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تمہارا تہہ خانہ انہیں مل جائے گا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ امید تو نہیں ہے کہ وہ اسے تلاش کر سکیں، بہرحال تالے نے فکرہ نامکمل چھوڑتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے تلاش بھی کر لیا تو ہم ان سے بھی نبٹ لیں گے۔ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا، اور پھر اس کے ہاتھ پہلے سے زیادہ تیزی سے چلنے لگے۔ وہ اس وقت جوزف کے میک اپ میں مصروف تھا، اور پھر جب اس نے ہاتھ روکا تو جوزف حبشی کی بجائے ایک غیر ملکی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا رنگ گورا ہو چکا تھا، چہرے کے نقوش بدل چکے تھے، اور سر پر سنہرے بالوں کی وگ نے اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ حیرت انگیز پرنس، آپ تو جادوگر ہیں، تالے نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، میں تو مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا سکتا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جولیا کی طرف دیکھا، جو اب عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھ چکی تھی، اور پھر عمران اس کے میک اپ میں مصروف ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ اس کے میک اپ سے فارغ ہوا، کمرہ ایک بار پھر گھنٹی کی تیز آواز سے گونج اٹھا، اور تالے نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ خطرہ ٹل گیا ہے، تالے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹل نہیں گیا، یوں کہو کہ خطرے نے اپنی جان بچا لی ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور تالے بھی ہنسنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد تالے کے سامنے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا بلب جل اٹھا۔ باس، GB5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ خود چیکنگ کے لیے آیا تھا، لیکن شکر ہے کہ وہ تہہ خانے تلاش نہیں کر سکے۔ ویسے ہمارے کیفے کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے۔ انٹرکام سے سالم کی آواز ابھری۔ او، کرنل ڈیوڈ خود آیا ہے؟ تالے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں جناب، اس کے ساتھ GB5 کے مقامی سیکٹر کا انچارج بھی تھا، اور 12 کے قریب مسلح افراد تھے۔ انہوں نے پورے قصبے میں صرف ہمارے کیفے کو مکمل طور پر چیک کیا ہے، سالم نے جواب دیا۔ اوکے، بہرحال تم چوکنے رہنا، تالے نے جواب دیا، اور پھر اس نے انٹرکام کا بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ کیا ذرا سی بات پر کرنل ڈیوڈ خود آتا ہے؟ عمران نے تالے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں پرنس، آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، تالے نے جواب دیا۔ عمران نے کہا، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب نئے میک اپ میں تھے۔ تالے کمرے سے اٹھ کر اوپر کیفے میں چلا گیا تاکہ کیفے کی نگرانی کی تفصیلات معلوم کر سکے۔ عمران نے تالے کا مہیا کردہ نقشہ نکالا اور درمیانی میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، اب ہم گروپوں میں کام کریں گے۔ اس ملک میں ہمارا نام آج سے فلائنگ ڈیتھ ہوگا۔ ہر آدمی کے سامان میں فلائنگ ڈیتھ کے کارڈ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ہر واردات میں یہ کارڈ ضرور پھینکے جائیں تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ پبلسٹی ہو۔ جولیا اور جوزف کا ایک گروپ ہوگا، اور جولیا اسی گروپ کی انچارج ہوگی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل کا ایک گروپ ہوگا، اور صفدر اس گروپ کا انچارج ہوگا، اور میں اکیلا کام کروں گا۔ عمران نے انہیں تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ باس، جوزف نے کچھ کہنا چاہا۔ جو میں نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں جوزف کو جھڑکتے ہوئے کہا، اور جوزف سہم کر خاموش ہو گیا۔ جولیا اور جوزف، تم یہاں سے شمالی اسرائیل ہوتے ہوئے تل ابیب پہنچو گے۔ راستے میں کوشش کرو کہ اہم چوکیاں، ڈیم ملنے، جو بھی چیز نظر آئے اسے اڑا دو۔ صفدر اور کیپٹن شکیل جنوبی اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے تل ابیب پہنچیں گے، ان کے ذمہ بھی یہی کام ہوگا، اور میں تم لوگوں سے تل ابیب میں ملوں گا۔ ہر ممبر اپنے پاس T10 ٹرانسمیٹر رکھے گا، اور رابطے کا صرف یہی ذریعہ استعمال کیا جائے گا۔ عمران نے کہا، مگر کام کا طریقہ کار اور اس کے لیے ضروری سامان؟ صفدر نے کہا، اس کا انتظام آپ لوگوں نے خود کرنا ہے،
اور اپنے اپنے گروپ کا طریقہ کار بھی آپ لوگوں نے خود طے کرنا ہے۔ ہمارا مقصد اسرائیل میں زیادہ سے زیادہ دہشت پھیلانا ہے تاکہ ہم انہیں ان کاموں میں الجھا لیں اور اس طرح ان کی توجہ اصل مشن کی طرف نہ جا سکے گی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہاں سے نکلنے کا مسئلہ ہے، کیونکہ کرنل ڈیوڈ کی بذات خود چیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ اب قصبے کی سختی سے نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ کیپٹن شکیل نے کہا، اس کا حل بھی میں نے سوچ لیا ہے، آج رات کو ہم یہیں رہیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہاں کا بلیارڈ ڈیم رات کو تباہ ہو جائے۔ اگر ڈیم تباہ ہو گیا تو اس قصبے میں اس قدر افراتفری پھیلے گی کہ تمام نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا، اور اس افراتفری میں ہم سب آسانی سے نکل سکیں گے۔ عمران نے جواب دیا، تو کیا ڈیم تم اکیلے ہی تباہ کرو گے؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں، یہ کام میرا گروپ یعنی میں خود کروں گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر ہم سب مل کر… صفدر نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں صفدر، زیادہ آدمی نظروں میں آ جاتے ہیں، میں اکیلا ہی کام کروں گا، تم سب فی الحال آرام کرو، عمران نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت عمران مقامی مزدوروں کے میک اپ میں تھا۔ تہہ خانوں سے ہوتا ہوا وہ جب ہال میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تالے اور سالم دونوں کاؤنٹر پر موجود تھے۔ عمران سیدھا کاؤنٹر پر پہنچا اور اس نے تالے کو ایک پیالہ کافی دینے کے لیے کہا۔ تالے نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ سالم نے کافی کا پیالہ لا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شناسائی کا کوئی پرتو موجود نہیں تھا۔ عمران نے بڑے اطمینان سے کافی پی اور پھر سالم کو ادائیگی کر کے وہ کیفے کے دروازے سے باہر آ گیا۔ مختلف بازاروں میں گھومتا ہوا وہ آہستہ آہستہ ڈیم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ڈیم قصبہ کیمرک سے تقریباً 2 میل مشرق میں تھا اور ایک بہت بڑے دریا پر یہ ڈیم پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ ڈیم کے قریب جا کر عمران رک گیا۔ یہاں ایک چیکنگ چوکی بنی ہوئی تھی جہاں ڈیم کی طرف جانے والے ہر آدمی کی مکمل تلاشی لی جاتی تھی، اور چوکی پر عام دنوں سے کچھ زیادہ لوگ موجود تھے۔ وہ ہر آنے جانے والوں کی کڑی نظروں سے نگرانی کر رہے تھے۔ ڈیم پر کام کرنے والے مزدوروں کی دوسری شفٹ شروع ہونے والی تھی، اس لیے وہاں اندر جانے والے مزدوروں کی ایک طویل قطار موجود تھی۔ عمران بھی خاموشی سے اس قطار میں شامل ہو گیا۔ قطار آہستہ آہستہ کھسکتی گئی اور آخر کار عمران کا نمبر بھی آ گیا۔ نام؟ ایک آفیسر نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ ہاشم، عمران نے خالص عربی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کون سے شعبے میں کام کرتے ہو؟ آفیسر نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ڈائنامیٹ شعبے میں، عمران نے اسی طرح اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کب سے کام کر رہے ہو؟ آفیسر نے پوچھا۔ 3 ماہ سے، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ادھر جاؤ، آفیسر نے مطمئن ہو کر سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر عمران تیزی سے قریبی کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں مزدوروں کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ کمرے میں 3 مسلح افراد موجود تھے۔ کپڑے اتار دو، ان میں سے ایک نے کرخت مگر مشینی لہجے میں کہا، اور عمران نے بڑی پھرتی سے لباس اتار دیا۔ اب وہ ایک زیر جامے میں موجود تھا۔ ٹھیک ہے، پہن لو کپڑے، اسی آدمی نے کہا، اور عمران نے دوبارہ لباس پہن لیا۔ ایک سپاہی نے بڑھ کر عمران کے لباس کی تلاشی لی اور پھر سر ہلا دیا۔ ظاہر ہے کہ عمران کے پاس کچھ ہوتا تو انہیں ملتا۔ پھر آفیسر کے اشارے پر عمران کمرے کے دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دروازے سے نکل کر وہ سیدھا ڈیم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ڈیم بہت بڑا تھا اور اب عمران سوچ رہا تھا کہ اتنے بڑے ڈیم کو آخر وہ کس طرح تباہ کر سکتا ہے۔ بے شمار لوگ ڈیم کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ڈیم کا 3/4 کام مکمل ہو چکا تھا، صرف ایک حصے کا کام زیر تعمیر تھا۔ ڈیم کے ساتھ ایک بہت بڑی جھیل میں پانی کو ذخیرہ کیا گیا تھا۔ اس ڈیم میں پانی کے نکاس کے لیے 10 بڑی بڑی سرنگیں تعمیر کی گئی تھیں۔ ان میں سے 8 سرنگیں مکمل ہو چکی تھیں جبکہ 2 سرنگیں زیر تعمیر تھیں۔ اور پھر پورے ڈیم کا ایک چکر لگا کر عمران نے اپنا لائحہ عمل طے کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان میں سے اگر سب سے بڑی سرنگ کو تباہ کر دے تو اس میں سے نکلنے والا پانی باقی سرنگوں کو بھی لے بیٹھے گا، اور پھر اس میں سے پھیلنے والا پانی قصبہ کیمرک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ عمران نے یہ بھی سوچا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھیل کا پانی پورے قصبے کو تباہ کر دے اور اس طرح ہزاروں بے گناہ لوگ مارے جائیں، اس لیے اس نے بڑی سرنگ کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عمران کے اندازے کے مطابق اس سرنگ کی تباہی سے جھیل کا صرف مغربی کنارہ ہی تباہ ہوگا، اور اس سے صرف اتنا پانی قصبے میں پھیلے گا کہ جس سے تباہی کی بجائے شدید قسم کی افراتفری پھیل جائے، اور اتنا ہی وہ چاہتا تھا۔ سرنگیں کھودنے کے لیے ڈائنامیٹ استعمال کیا جا رہا تھا اور وقفے وقفے سے دھماکے ہو رہے تھے۔ عمران سیدھا اس شعبے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ شعبے کا انچارج ایک طرف کرسی ڈالے بیٹھا ہوا تھا
وہ سیدھا انچارج کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے کام چاہیے جناب، عمران نے اس کے قریب جا کر کہا۔ کام چاہیے؟ کیا مطلب؟ کیا میں نے یہاں بے روزگاری کا کوئی دفتر کھولا ہوا ہے؟ انچارج نے کرخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جناب، میں نے ڈائنامیٹ کے استعمال کی خصوصی تربیت حاصل کی ہوئی ہے، آپ یقیناً میری کارکردگی سے خوش ہوں گے، عمران نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ خصوصی تربیت لی ہوئی ہے، پہلے کہاں کام کیا ہے؟ انچارج نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ جناب، میں نے ہیگلی ڈیم پر کام کیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اچھا، مجھے ضرورت تو ہے، مگر میں پہلے تمہاری کارکردگی چیک کروں گا، انچارج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے قریب سے گزرنے والے ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ فور مین، اس آدمی کو لے جاؤ، اس کا کہنا ہے کہ اس نے ڈائنامیٹ کے استعمال کی خصوصی تربیت لے رکھی ہے، اسے چیک کر کے مجھے رپورٹ دو، انچارج نے کہا۔ بہتر باس، میں ابھی چیک کر لیتا ہوں، فور مین نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر فور مین عمران سے مخاطب ہو کر بولا، میرے پیچھے چلے آؤ، اور خود آگے بڑھ گیا۔ عمران اس کے پیچھے خاموشی سے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے فور مین پر ڈائنامیٹ کے استعمال کی مہارت ثابت کر دی، اور فور مین اس کی کارکردگی پر اتنا خوش ہوا کہ وہ اسے لے کر دوبارہ انچارج کے پاس پہنچا۔ مسٹر رابرٹ، یہ بہترین کارکن ہے، میں اس کے لیے ڈبل معاوضے کی سفارش کرتا ہوں، فور مین نے انچارج سے عمران کی سفارش کرتے ہوئے کہا۔ او ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ انچارج نے ایک رجسٹر اپنی طرف کھسکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاشم، عمران نے جواب دیا، اور پھر چند لمحے غلط ملت تفصیلات بتا کر جان چھڑا لی، اور فور مین کے ساتھ واپس سرنگوں کی طرف چل پڑا۔ عمران کی ڈیوٹی سرنگ نمبر 9 میں لگائی گئی تھی، اور پھر عمران اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ سب سے بڑی سرنگ کا نمبر 5 تھا، اور اس میں پانی پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ یہ سرنگ تقریباً 3000 فٹ طویل تھی، اور اس میں سے گزرنے والا پانی اتنا تیز بہہ رہا تھا کہ اس کے شور سے ہی کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ آرام کے وقفے پر عمران ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ کچھ کارکن کینٹین کی طرف بڑھ گئے، اور کچھ ٹولیاں بنا کر اپنے ساتھ لائے ہوئے تھرماسوں سے چائے انڈیل کر پینے لگے۔ عمران چونکہ نیا تھا، اس لیے کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ ڈائنامیٹ کا ذخیرہ عمران کے بالکل قریب ہی موجود تھا۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، اور انتہائی طاقتور ڈائنامیٹ کی 10 سلاخوں کا پیکٹ اٹھا کر اس نے بڑی پھرتی سے اپنے لباس کے اندر چھپا لیا۔ پھر وہ اٹھا اور ٹہلتا ہوا زیر تعمیر سرنگ سے باہر آ گیا۔ ہر شخص کھانے پینے اور آرام کرنے میں مصروف تھا، اس لیے عمران بڑے اطمینان سے سرنگ نمبر 5 کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سرنگ کے قریب مسلح فوجیوں کا ایک دستہ پہرا دے رہا تھا، مگر انہوں نے بھی اپنی اسٹین گنیں ایک طرف رکھی ہوئی تھیں، اور وہ بھی ایک جگہ اکٹھے ہو کر چائے پینے میں مصروف تھے۔ عمران سرنگ کی دیوار سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ سرنگ نمبر 8 خالی تھی، وہ حال ہی میں تعمیر ہوئی تھی، اور ابھی اس میں سے پانی نہیں گزارا گیا تھا۔ عمران اس سرنگ میں داخل ہو گیا، اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا سرنگ کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ یہاں سے سرنگ نمبر 5 میں جانے کے لیے ایک لکڑی کا کٹہرا بنا ہوا تھا، جو سرنگ نمبر 5 کے بڑے گیٹ کے پاس جا کر ختم ہو جاتا تھا۔ عمران بڑی تیزی سے اس کٹہرے پر چڑھا، اور پھر تیزی سے سرنگ نمبر 5 کی طرف بڑھنے لگا۔ چونکہ کام سرنگوں کی دوسری طرف ہو رہا تھا، اس لیے ادھر کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ سرنگ نمبر 5 کے قریب پہنچ کر عمران رک گیا۔ سرنگ نمبر 5 سے پانی ٹنوں کے حساب سے انتہائی تیز رفتاری سے گزر رہا تھا، اور عمران کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ اس طرف سے سرنگ میں داخل ہو کر پانی میں بہتا ہوا دوسری طرف سے نکل جائے گا، اور اس دوران سرنگ کے کسی رخنے میں ڈائنامیٹ فٹ کر دے گا۔ مگر نزدیک سے دیکھنے پر اسے اپنا منصوبہ انتہائی بچگانہ محسوس ہو رہا تھا۔ سرنگ میں پانی جس رفتار سے گزر رہا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ اگر وہ پانی میں اترا تو سرنگ کی دوسری طرف صحیح سلامت پہنچ نہیں سکتا۔ پانی اسے کسی حقیر تنکے کی طرح بہا کر لے جائے گا، اور جس رفتار سے پانی گزر رہا تھا، اس لحاظ سے تو شاید سرنگ کے دوسری طرف پہنچنے سے قبل ہی اس کا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہوگا، اور پھر اتنے تیز بہاؤ میں بہتے ہوئے ڈائنامیٹ فٹ کرنا اور اسے سلگانا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ مگر عمران کی شروع سے ہی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے منصوبے رد نہیں کیا کرتا، اس لیے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈائنامیٹ کا فلیتا سلگانے والا مخصوص قسم کا لائٹر نکالا، اور پھر اس کی کارکردگی چیک کر کے اسے دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ یہ لائٹر اس قسم کا تھا کہ اس پر پانی اثر نہیں کرتا تھا۔ ڈائنامیٹ کی سلاخوں پر بھی مخصوص قسم کا پلاسٹک چڑھا ہوا تھا، اس لیے اس کا بھی پانی میں بھیگ کر ناکارہ ہونے کا خدشہ نہ تھا۔ اور پھر عمران نے ادھر ادھر دیکھا، اور دوسرے لمحے اس نے آنکھ بند کر کے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پہلے چند لمحوں کے لیے عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی سیلنگ فین سے باندھ دیا گیا ہو، جو انتہائی تیز رفتاری سے چل رہا ہو،
اس کا پورا جسم پانی میں لٹو کی طرح گھومتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، مگر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور وہ پانی کی سطح پر مردہ مچھلی کی طرح لیٹ گیا۔ پانی کی رفتار چونکہ انتہائی تیز تھی، اس لیے وہ جلد ہی سرنگ کے اندر پہنچ گیا۔ سرنگ میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی اور عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے کسی اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی ہو۔ عمران نے سرنگ کے اندر پہنچتے ہی اپنے جسم کو مخصوص انداز میں حرکت دی اور پھر وہ جلد ہی سرنگ کی دیوار کے پاس پہنچ گیا، مگر دیوار کے پاس پہنچنے کے باوجود اس نے اس بات کا خیال رکھا کہ اس کا جسم دیوار کے ساتھ رگڑ نہ کھائے، ورنہ اسے یقین تھا کہ ایک ہی رگڑ میں اس کے خوبصورت جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ سرنگوں کی اندرونی بناوٹ کے متعلق اسے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ ڈبوں کی صورت میں بنائے جاتے ہیں، یعنی ایک ڈبہ باہر کو نکلا ہوا اور دوسرا ڈبہ اندر کو ہوتا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ پانی کی رفتار دیوار سے ٹکراتے وقت قدرے کم ہو جاتی تھی اور اس طرح دیوار کو پانی کی مسلسل رگڑ سے نقصان نہ پہنچتا تھا۔ عمران نے تیزی سے ہاتھ مارے اور پھر پانی کی سطح سے بلند ایک ابھرے ہوئے ڈبے کا کنارہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کنارے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ پانی کی تیز رفتاری سے اس کا پورا جسم ایک جھٹکے سے آگے کو بڑھا، مگر عمران نے ہاتھوں پر چونکہ پوری قوت مرکوز کر دی تھی اس لیے وہ جلد ہی سنبھل گیا اور پھر اس نے دونوں پیر پانی کے اندر ایک دھنسے ہوئے ڈبے میں ٹکا دیے۔ اب عمران کا جسم آدھا پانی سے باہر اور آدھا پانی کے اندر تھا اور وہ کسی چھپکلی کی طرح دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ چند لمحے وہ اسی حالت میں کھڑا رہا اور پھر اس نے ایک ہاتھ کو کنارے سے علیحدہ کیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈائنامیٹ کا پیکٹ باہر نکالا اور ہاتھ اونچا کر کے اوپر والے باہر کو نکلے ہوئے ڈبے میں اس نے پھرتی سے پیکٹ رکھ دیا۔ اس دوران اس کے جسم نے خاصا تیز ہچکولہ کھایا، مگر اس نے جیسے تیسے کر کے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر چند لمحے بے حس و حرکت رہ کر اس نے ایک بار پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس بار جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں لائٹر موجود تھا۔ اس نے پانی سے ہاتھ باہر نکالا اور پھر لائٹر روشن کیا۔ گپ اندھیرے میں لائٹر کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر عمران کی آنکھیں چمک اٹھیں کہ اتفاق سے ڈائنامیٹ کا پیکٹ اس انداز میں رکھا گیا تھا کہ اس کا فلیتا باہر لٹک رہا تھا۔ فلیتا کا آخری سرا پانی کی سطح سے صرف 1 انچ بلند تھا اور پھر عمران نے لائٹر سے نکلنے والے شعلے کو فلیتے کے سرے سے لگا دیا۔ چند ہی لمحوں بعد فلیتا سلگنے لگا۔ جب عمران کو یقین ہو گیا کہ اب فلیتا بجھے گا نہیں تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے لائٹر بجھا دیا اور اسے جیب میں ڈال لیا، اور پھر عمران نے ہاتھ چھوڑ دیے اور اس کا جسم ایک بار پھر پانی میں پٹکیاں کھانے لگا۔ چند ہی لمحوں میں عمران نے اپنے جسم کو سکیڑا اور پھر وہ تیزی سے پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں تیرنے لگا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ تیر رہا تھا جہاں پانی کی رفتار درمیان کی نسبت قدرے کم تھی، مگر پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ عمران بے پناہ محنت کے باوجود چند ہی گز آگے بڑھ سکا۔ اس کوشش میں ہی اس کا جسم تھک کر چور ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی لمحے وہ بے دم ہو کر پانی میں گر جائے گا اور پھر پانی کا یہ خوفناک ریلا اسے بہا کر لے جائے گا۔ ابھی سرنگ کا سرا خاصا دور تھا، اس لیے عمران مسلسل کوشش میں لگا رہا، مگر پانی کے اس قدر خوفناک بہاؤ کو کاٹنا تقریباً ناممکن تھا۔ پھر مزید سخت محنت کے بعد وہ تقریباً 10 گز اور آگے بڑھ گیا، مگر اب اس کے حواس جواب دیتے جا رہے تھے۔ یہ زندگی اور موت کی جنگ تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ موت آہستہ آہستہ اس کے قریب آتی جا رہی ہے، مگر عمران آخری لمحے تک جد و جہد کرنے کا قائل تھا، اس لیے وہ مسلسل آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگا رہا اور پھر آہستہ آہستہ وہ سرنگ کے دہانے کے قریب ہوتا چلا گیا۔ پھر جب وہ سرنگ کے دہانے پر پہنچا تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ صدیوں سے اسی طرح تیر رہا ہے، پورا جسم جواب دے چکا تھا۔ یہ تو صرف عمران کی بے پناہ قوت ارادی تھی کہ وہ ابھی تک آگے بڑھ رہا تھا۔ کنارے پر پہنچ کر اس نے سر اونچا کیا اور اسے کٹہرا وہاں سے 1 گز اونچا نظر آیا۔ عمران نے آخری بار اپنی بچی کچی ہمت کو جمع کیا اور پھر اس نے پوری قوت سے پانی پر سے ہی چھلانگ لگا دی اور پھر اس کے ہاتھ کٹہرے کے کنارے پر جم سے گئے۔ وہ چند لمحے لمبے لمبے سانس لیتا کٹہرے سے ہاتھوں کے بل لٹکا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اگر ایک ہی چھلانگ میں اس کے ہاتھ کٹہرے تک نہ پہنچ سکے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی تھی۔ چند لمحے کٹہرے سے لٹکنے کے بعد اس نے اپنے جسم کو سمیٹا اور پھر ہاتھوں کے بل اٹھتا ہوا وہ کٹہرے پر پہنچ گیا۔ اب وہ یقینی موت کے منہ سے نکل آیا تھا اور اس نے ایک ایسا کام کر دکھایا تھا جو ہر لحاظ سے ناممکن تھا۔ وہ کافی دیر کٹہرے پر لیٹا لمبے لمبے سانس لیتا رہا، پھر جب قدرے نارمل ہو گیا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ڈائنامیٹ کا فلیتا سلگ رہا ہوگا اور اس بارے میں فی الحال اسے کوئی خطرہ نہ تھا، کیونکہ یہ ڈائنامیٹ اس انداز سے بنائے ہوئے تھے کہ فلیتا سلگنے اور بم پھٹنے میں 2 گھنٹوں کا وقفہ رکھا جاتا تھا تاکہ کارکن حفاظتی جگہوں پر آسانی سے پہنچ جائیں۔
پھر کٹہرے سے ہوتا ہوا عمران واپس سرنگ نمبر 8 میں پہنچ گیا۔ اب وہ جلد از جلد ڈیم کی حدود سے نکل جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ سرنگ نمبر 8 سے نکل کر عمران باہر آیا تو اس نے جان بوجھ کر اپنا رخ باہر جانے والی سڑک کی طرف موڑ دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس سڑک کے کنارے پر پہنچ گیا جو سیدھا بیرونی چیکنگ چوکی کی طرف جاتی تھی۔ عمران کو معلوم تھا کہ ابھی چھٹی ہونے میں 2 گھنٹے باقی رہتے ہیں، اس لیے یہ لوگ بغیر پوچھ گچھ کے باہر نہ جانے دیں گے، مگر اس کے باوجود وہ تیزی سے چلتا ہوا چوکی کے پاس پہنچ گیا۔ کیا بات ہے، ابھی چھٹی ہونے میں دیر ہے؟ چوکی کے محافظ نے تیز نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چیف انجینئر کا ایک ضروری پیغام ان کی بیوی کو پہنچانا ہے، عمران نے جواب دیا۔ کون سے شعبے کے چیف انجینئر؟ محافظ نے مشکوک نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مسٹر رابرٹ، شعبہ ڈائنامیٹ، انہوں نے مجھے خصوصی طور پر بھیجا ہے، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اچھا، جاؤ، محافظ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران دروازے سے ہو کر باہر آ گیا۔ اس کا یہ نفسیاتی حربہ کام آ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ باہر جاتے وقت زیادہ چیکنگ نہیں کی جاتی، اور پھر چیف انجینئر تو مزدوروں کو ذاتی کام کے لیے بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ باہر آتے ہی عمران نے اپنی رفتار بڑھا دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تالے کے قہوہ خانے پر پہنچ گیا۔ ڈائنامیٹ اس کے اندازے کے مطابق پھٹنے کے قریب ہوگا، اس لیے وہ جلد از جلد اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ کاؤنٹر پر سالم اور تالے دونوں ہی موجود تھے، اور حال بھرا ہوا تھا۔ میرے ساتھ آئیں، عمران نے تالے کے قریب پہنچ کر دبے لہجے میں کہا، اور تالے نے چونک کر اسے دیکھا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں حیرت چھا گئی، مگر عمران تیزی سے راہداری کی طرف مڑتا چلا گیا۔ تالے بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جب وہ تہہ خانے میں پہنچے تو اس کے ساتھیوں نے اسے گھیر لیا۔ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ جولیا نے پریشان لہجے میں کہا۔ مسٹر تالے، ڈیم تباہ ہونے والا ہے، اور پھر اس کا پانی قصبے میں پھیل جائے گا۔ اس افراتفری میں ہم یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ کیا تم آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہمارے لیے ایک کار کا بندوبست کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ کیا کہا؟ ڈیم تباہ ہونے والا ہے؟ خدا کی پناہ، پھر تو یہ قصبہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تالے کی آنکھیں خوف کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ ایسی بات نہیں، صرف تھوڑا سا پانی آئے گا جس پر جلد ہی قابو پا لیا جائے گا، تم فکر نہ کرو، عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر شاید اتنا خطرہ نہ ہو۔ بہرحال میں کار کا بندوبست کر دیتا ہوں، تالے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکلتا چلا گیا۔ ہم ایک ہی کار میں یہاں سے چلیں گے، قصبے سے باہر نکل کر ہم کار سے اتر جائیں گے اور پھر اپنے منصوبے کے تحت آگے بڑھیں گے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران صاحب، ہم سب نے آپ کی غیر حاضری میں یہ سوچا ہے کہ اگر ہم اکٹھے رہیں تو زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں، اکیلے شاید ہم کامیاب نہ ہو سکیں، صفدر نے کہا۔ نہیں، اکٹھے رہنے سے ہم جلد ہی GP5 کی نظروں میں آ سکتے ہیں۔ چلو 2 گروپ بنا لو، جولیا، جوزف اور میں اکٹھے رہیں گے، اور تم اور کیپٹن شکیل اکٹھے رہو گے۔ T10 کے ذریعے ہمارے درمیان رابطہ قائم رہے گا، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چلو ایسے ہی صحیح، ہمیں بھی زیادہ فکر جوزف اور جولیا کی تھی، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے تالے واپس تہہ خانے میں آیا، اس کے ہاتھ میں چابی تھی۔ کار قہوہ خانے کے سامنے موجود ہے، یہ اس کی چابی ہے، تالے نے چابی عمران کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ اپنا اپنا سامان جیبوں میں بھر لو، اب ہمیں اوپر حال میں چلنا چاہیے کیونکہ کسی بھی وقت ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تہہ خانے سے نکل کر حال میں پہنچ گئے۔ وہ سب بکھر کر مختلف میزوں پر بیٹھ گئے۔ ابھی وہ مشکل سے کرسیوں پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک انہیں دور سے ایک خوفناک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ گو دھماکے کا مرکز وہاں سے کافی دور ہوگا، مگر اس کے باوجود دھماکہ اتنا شدید تھا کہ قہوہ خانے کی عمارت لرز گئی۔ ایک لمحے کے لیے حال میں خاموشی طاری ہو گئی، اور پھر وہ سب لوگ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگے کیونکہ وہ سب اس خوفناک دھماکے کی وجہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ چند لمحوں بعد ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا، اور پے در پہ خوفناک دھماکے ہونے شروع ہو گئے، اور عمران سمجھ گیا کہ ڈائنامیٹ کے ذخیرے کو آگ لگ گئی ہے۔ اب خوفناک دھماکوں کے ساتھ خوفناک گڑگڑاہٹ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، اور پھر حال میں موجود افراد کے ساتھ عمران اور اس کے ساتھی بھی قہوہ خانے سے باہر آ گئے۔ باہر سڑکوں پر لوگ تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ پھر دوسرے لمحے قصبے میں خطرے کے سائرن بری طرح چیخنے لگے۔ وہ سب پھرتی سے کار میں سوار ہو گئے اور انہوں نے کار آگے بڑھا دی۔ اب پورے قصبے میں شور مچ گیا تھا کہ ڈیم تباہ ہو گیا ہے اور جھیل کا پانی قصبے کا رخ کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں خوفناک افراتفری مچ گئی۔ لوگ بے تحاشا قصبے سے باہر جانے والی سڑک پر بھاگنے لگے۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی، جس پر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں اور بھی زیادہ دہشت پھیلا رہی تھیں۔ ابھی عمران کی کار مین روڈ سے باہر آئی تھی کہ لاؤڈ سپیکروں پر قصبے کے باشندوں کو
فوری طور پر قصبہ خالی کرنے کی اپیلیں کی جانے لگیں اور ان اعلانات کے بعد تو جیسے قصبے پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ بیرونی سڑک پر کاروں کی قطاریں سی لگ گئیں۔ سب لوگ ہر قیمت پر قصبے سے نکل جانے کے لیے ٹوٹ پڑے تھے۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں حفاظتی چوکیاں کیسے قائم رہ سکتی تھیں۔ چنانچہ اس ہجوم میں وہ بڑے اطمینان سے کار چلاتے ہوئے قصبے سے باہر آ گئے۔ کیا تم نے اتنا بڑا ڈیم اکیلے ہی تباہ کیا ہے؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اتنا بڑا ڈیم میں نے تباہ نہیں کیا، میں نے صرف ایک سرنگ میں ڈائنامیٹ لگا دیا تھا، باقی کام اس ڈائنامیٹ نے کر دیا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب ان کی کار فراٹے بھرتی ہوئی ہائی وے پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔